السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ سورۃ الفیل صرف ہاتھیوں اور بابیلوں کی کہانی نہیں، یہ ہماری زندگی کے ان لمحوں کی کہانی بھی ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے خلاف کڑی طاقتیں ہم سے کہیں زیادہ بڑی ہیں۔ ایک ایسا واقعہ جو بظاہر صدیوں پرانا ہے، لیکن جب میں اس پر روک کر سوچتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ صورت صرف ہاتھیوں کے لشکر کی کہانی نہیں، یہ ہماری زندگی کے ان لمحوں کی کہانی بھی ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے خلاف کڑی طاقتیں ہم سے کہیں زیادہ بڑی ہیں۔ کبھی کبھی زندگی میں کچھ چیزیں اتنی بڑی نظر آنے لگتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بالکل بے بس محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ایک مسئلہ، ایک صورتحال، ایک خوف، اور ہم دل میں سوچتے ہیں میں اس کے سامنے کیا کر سکتا ہوں۔ پھر سورۃ الفیل مجھے ایک واقعہ یاد دلاتی ہیں۔ ایک لشکر تھا بہت طاقتور، اس کے پاس ہاتھی تھے، ایک واضح مقصد تھا، وہ اللہ کے گھر کو گرانے کے ارادے سے آیا تھا۔ ظاہری حساب سے دیکھا جائے تو طاقت ان کے پاس تھی، لیکن اللہ کے فیصلے میں طاقت ہمیشہ اس کے پاس نہیں ہوتی جو ظاہری طور پر طاقتور نظر آ رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ مجھے یہاں ایک لفظ بہت گہرا لگتا ہے، ربو کا، تمہارا رب، جسے اللہ ہمیں یاد دلا رہے ہوں جس وقت تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، اس وقت بھی تمہارا ایک رب ہوتا ہے۔ تمہاری نظر صرف ایک لشکر کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اللہ اس لشکر کا انجام دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور شاید یہی ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہم صرف مسئلہ دیکھتے ہیں، رب کو بھول جاتے ہیں، مشکلات کو دیکھتے ہیں، رب کو بھول جاتے ہیں، ہم جلدی مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہمیں سامنے کڑی مشکل نظر آتی ہیں مگر اس ذات کی قدرت نظر نہیں آتی جو اس مشکل سے کہیں بڑی ہے۔ پھر قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے ان کے خلاف کوئی انسانی لشکر نہیں بھیجا، کوئی بڑی فوج نہیں، کوئی طاقتور بادشاہ نہیں، بلکہ ان پر جن کے جن پرندے بھیج دیے۔ ذرا غور کریں، اتنی بڑی طاقت کے مقابلے میں اتنے چھوٹے پرندے۔ شاید یہی تو سبق ہیں، اللہ کو تمہاری مشکل ختم کرنے کے لیے وہ ذریعہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں جسے تم طاقتور سمجھتے ہو۔ وہ وہاں سے مدد بھیج سکتا ہے جہاں تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو، کبھی ایک انسان کے ذریعے، کبھی ایک موقع کے ذریعے، کبھی ایک بند دروازے کے ذریعے، کبھی کسی دعا کے ذریعے، اور کبھی ایسے راستے سے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم اکثر اللہ سے مدد مانگتے ہوئے پہلے سے طے کر لیتے ہیں کہ مدد کیسے آنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ مسئلہ اسی طرح حل ہو، یا اللہ یہی دروازہ کھل جائے، لیکن اللہ شاید ہماری مشکل کو اس طرح حل ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں جس طرح ہم سوچ رہے ہیں، کیونکہ ہم صرف اپنی خواہش دیکھتے ہیں، وہ ہماری پوری زندگی دیکھتا ہے۔ پھر صورت میں آتا ہے، وہ پرندے ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے اور پھر اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بوسے کی طرح کر دیا۔ جو لشکر کچھ دیر پہلے ناقابل شکست نظر آ رہا تھا، وہ اللہ کے حکم کے سامنے کچھ بھی نہ تھا۔ اور یہاں مجھے اپنی زندگی کے بہت سے اصحاب الفیل یاد آتے ہیں، وہ چیزیں جنہیں میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا بنا لیا تھا کہ مجھے لگتا تھا یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ایک خوف، ایک ناکامی، ایک مسئلہ، میں اسے دیکھ کر سوچتا تھا میں اسے کیسے نکلوں گا۔ پھر وقت گزرا اور وہ چیز جس کے سامنے میں خود کو بہت چھوٹا سمجھتا تھا، ایک دن میرے پیچھے رہ گیا۔ تب سمجھ آیا ہر بڑی چیز طاقتور نہیں ہوتی، اور ہر کمزور نظر آنے والا انسان بے بس نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ہم اپنی زندگی کے ہاتھیوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں اور بول جاتے ہیں کہ ہمارے رب کے لیے وہ بھی صرف ایک مخلوق ہے۔ سورۃ الفیل مجھے یہ بھی سبق سکھاتا ہے کہ ہر جنگ ہمیں خود نہیں لڑنی ہوتی، کچھ معاملات اللہ کے حوالے کرنے ہوتے ہیں۔ انسان کبھی کبھی خود کو بے بس سمجھنے لگتا ہے کہ سامنے والا بہت طاقتور ہے، ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، فوج ہے، بڑی بڑی لشکر ہیں، مگر اللہ کے سامنے وہ کچھ نہیں ہے۔
ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے، دعا کرنی ہے، درست راستہ اختیار کرنا ہے، اور پھر اس چیز کو اس رب کے سپرد کر دینا ہے جو اس سے کہیں بہتر جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ کیونکہ ہر دشمن کو جواب دینا ضروری نہیں، ہر الزام کا جواب دینا ضروری نہیں، ہر شخص کو اپنی صفائی پیش کرنا ضروری نہیں۔ کبھی کبھی خاموشی سے اپنے رب کے ساتھ کھڑے رہنا ہی کافی ہوتا ہے۔ اور شاید سورۃ الفیل صرف یہ نہیں کہتی کہ اللہ نے ہاتھی والوں کو شکست دی، بلکہ یہ بھی کہتی ہے کہ تم اپنی زندگی میں کتنی ہی بڑی طاقت کے سامنے کیوں نہ ہو، اپنے رب کو اس طاقت سے بڑا دیکھنا سیکھو، کیونکہ جو رب ایک لشکر کو چند پرندوں کے ذریعے روک سکتا ہے، وہ تمہاری زندگی کی ایسی مشکل بھی بدل سکتا ہے جسے تم آج ناممکن سمجھ رہے ہو۔ شاید مسئلہ یہ نہیں کہ تمہاری مشکل بہت بڑی ہے، شاید مسئلہ یہ ہے کہ تم نے اپنی مشکل کو دیکھتے دیکھتے اپنے رب کی عظمت دیکھنا چھوڑ دی ہے۔ اور شاید سورۃ الفیل کا سب سے خوبصورت سبق یہی ہے، اپنی زندگی کے ہاتھیوں کو مت گنو، اپنے رب کی قدرت کو دیکھو، کیونکہ جس دن انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا رب میرے مسئلے سے بڑا ہے، اس دن مسئلہ ختم ہونے سے پہلے ہی دل کا خوف ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سورۃ الفیل بظاہر ایک مختصر سورت ہے، لیکن اگر انسان اس کے اندر چھپے ہوئے پیغام کو سمجھ لے تو اس کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ یہ صرف ہاتھیوں، ایک لشکر اور ابابیلوں کا واقعہ نہیں، بلکہ اللہ کی قدرت، اس کی حفاظت، تکبر کے انجام اور کمزور نظر آنے والوں کے ذریعے اللہ کی مدد کا عظیم سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ان کا چال ناکام کر دیا۔ یہاں سب سے پہلے ہمیں ایک حقیقت سمجھائی گئی کہ دنیا میں طاقت صرف ظاہری وسائل کا نام نہیں۔ ابرہہ کے پاس ایک بڑا لشکر تھا، ہاتھی تھے، اسلحہ تھا، طاقت تھی، اور ایک بہت بڑا منصوبہ تھا۔ اس کا مقصد خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانا تھا۔ بظاہر دیکھا جائے تو مکہ کے لوگوں کے پاس اس لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی، لیکن جس گھر کی حفاظت اللہ کی ذمہ ہو، اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ کبھی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب ہمارے سامنے مسائل کا لشکر کھڑا ہوتا ہے، قرض، پریشانی، دشمنی، لوگوں کی مخالفت، ناکامی، بے روزگاری، گھریلو مشکلات یا مستقبل کا خوف۔ ہمیں یہ محسوس کروانا ہے کہ اب راستہ بند ہو چکا ہے، لیکن سورۃ الفیل ہمیں یاد دلاتی ہے، راستہ انسان نہیں، اللہ بناتا ہے۔ اگر اللہ کسی کام کو بچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی اسے ختم نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ کسی ظلم و تکبر کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیں تو بڑی سے بڑی طاقت بھی لمحوں میں بے بس ہو سکتی ہے۔ طاقت پر غرور نہ کرو۔ ابرہہ کا لشکر طاقتور تھا، مگر اس طاقت نے اسے اللہ کے سامنے کچھ فائدہ نہیں دیا۔ آج انسان بھی اپنی چھوٹی چھوٹی طاقتوں پر غرور کرتا ہے۔ کسی کے پاس پیسہ ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ سب کچھ خرید سکتا ہے، کسی کے پاس عہدہ ہے تو وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، کسی کے پاس اختیار ہے تو وہ کمزوروں پر ظلم کرتا ہے، کسی کے پاس شہرت ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن سورۃ الفیل کہتی ہے، اپنی طاقت کو اللہ کی طاقت کے سامنے مت بولو۔ جس رب نے ہاتھیوں کے لشکر کو روک دیا، وہ آج بھی ہر ظلم کے غرور کو خاک میں ملا سکتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے آپ کو طاقت، دولت، عزت یا اختیار دیا ہے تو اسے دوسروں کو دبانے کے لیے استعمال نہ کریں، بلکہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے استعمال کریں۔ ابابیل ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ یہ واقعہ اس لحاظ سے بھی حیرت انگیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے لشکر کے مقابلے کے لیے بظاہر انتہائی چھوٹے پرندوں کو بھیجا۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ اپنی مدد کے لیے بڑے وسائل کا محتاج نہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں میرے پاس وسائل نہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس کوئی مدد کرنے والا نہیں، میرے مخالف بہت طاقتور ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ میری مدد تمہارے اندازوں کی محتاج نہیں۔ جس رب کے لیے ابابیلوں کے ذریعے ایک طاقتور لشکر کو شکست دینا ممکن ہے،
اس کے لیے آپ کی مشکل کو آسان کرنا کیا مشکل ہے؟ اسے کبھی اپنی کمزوری دیکھ کر اللہ کی قدرت کو مت بولیں۔ اگر آج آپ کمزور ہیں تو مایوس نہ ہوں۔ ممکن ہے آج آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو جس کے سامنے آپ خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہے ہوں۔ آپ کے پاس اختیار نہ ہو لیکن اللہ کے پاس اختیار ہیں۔ آپ کے پاس وسائل نہ ہو لیکن اللہ کے خزانے بے شمار ہیں۔ آپ کے پاس کوئی راستہ نہ ہو لیکن اللہ کے لیے راستہ پیدا کرنا مشکل نہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرے، حلال راستہ اختیار کرے، دعا کرے، کوشش کرے اور مایوسی کو اپنے دل میں جگہ نہ دے۔ یاد رکھیں اللہ پر توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا نہیں، بلکہ کوشش کرنے کے بعد نتیجہ اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ ظلم کا انجام، سورۃ الفیل میں ظلم کے انجام کا بھی ایک سبق ہے۔ ابراہیم اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہوا، اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا اور اس کی طاقت اس کے کسی کام نہ آئی۔ اس لیے اگر انسان آج کسی پر ظلم کر رہا ہے، کسی کا حق کھا رہا ہے، کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، کسی غریب کو دبا رہا ہے، کسی یتیم کا مال کھا رہا ہے، کسی کمزور کو ستا رہا ہے، تو اسے یاد رکھنا چاہیے مظلوم کمزور ہو سکتا ہے لیکن اس کا رب کمزور نہیں۔ کسی انسان کی خاموشی کو اس کی بے بسی نہ سمجھو۔ وہ شاید تم سے کچھ نہ کہیں، مگر اگر اس کے دل سے نکلی ہوئی فریاد اللہ کی دربار تک پہنچ گئی تو پھر تمہارے پاس دنیا کی کوئی طاقت کام نہیں آئے گی۔ اللہ کے فیصلے پر بہترین یقین کرنا چاہیے۔ کبھی ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اللہ ہماری مدد کب کرے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ شاید ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ سورۃ الفیل ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے اور اللہ کے فیصلے کا وقت سب سے بہتر ہے۔ ہمیں صرف اپنی آنکھوں سے نظر آنے والی صورتحال نہیں دیکھنی چاہیے۔ آج حالات خراب ہو سکتے ہیں مگر کل اللہ انہیں بدل سکتا ہے۔ آج دشمن طاقتور ہو سکتا ہے مگر کل اللہ اسے بے اثر کر سکتا ہے۔ آج دروازے بند ہو سکتے ہیں مگر اللہ ایسا دروازہ کھول سکتے ہیں جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ دیکھیں، سورۃ الفیل کا پیغام صرف یہ نہیں کہ کبھی ہاتھیوں کا لشکر آیا اور ابابیلوں نے اسے ختم کر دیا۔ اصل پیغام یہ ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ظاہری طاقت کے پیچھے مت بھاگو، اللہ کی طاقت کو پہچانو۔ تکبر مت کرو کیونکہ طاقت ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ کسی کمزور کو حقیر مت سمجھو کیونکہ اللہ چاہے تو اسی کمزور کو تمہارے لیے سبق بنا دے۔ کسی مظلوم پر ظلم مت کرو کیونکہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے۔ مشکل حالات میں مایوس مت ہو کیونکہ اللہ کے لیے کوئی مشکل بڑی نہیں۔ اور جب اللہ تمہیں نعمت دے تو غرور نہ کرو بلکہ شکر کرو۔ اپنے دل سے ایک سوال کریں، آج ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میں کسی پر ظلم تو نہیں کر رہا؟ کیا میں کسی کا حق نہیں مار رہا؟ کیا میں اپنی دولت، عہدے یا طاقت پر غرور تو نہیں کر رہا ہوں؟ کیا میں مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں یا صرف لوگوں کے سہارے ڈھونڈتا ہوں؟ کیا میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں؟ اور کیا میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اللہ میرے حالات کو بدلنے پر قادر ہیں؟ اگر جواب کمزور ہے تو آج ہی اپنے رب کی طرف واپس آ جائے، کیونکہ زندگی کا سب سے بڑا سہارا مال، طاقت، تعلقات یا شہرت نہیں، سب سے بڑا سہارا اللہ ہے۔ تو اللہ سے ہمیشہ دعا کریں، اے اللہ ہمیں سورۃ الفیل کے پیغام کو صرف سننے والا نہیں بلکہ اپنی زندگی میں نافذ کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے تکبر، غرور، حسد، بغض اور ظلم کو نکال دے۔ اے اللہ ہمیں کسی کا حق مارنے سے بچا، کسی پر ظلم کرنے سے بچا، اور ہم سے کسی کا حق ضائع ہوا ہے تو ہمیں اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو قرض میں ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور ببرکت رزق عطا فرما، جو گھریلو مشکلات میں ہیں ان کی گھروں میں محبت اور سکون عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو تنہائی میں رو رہے ہیں ان کے آنسوں کو اپنی رحمت سے خوشیوں میں بدل دے۔ یا اللہ ہمیں ظالم بننے سے بچا، اور اگر ہم پر ظلم ہو رہا ہو تو ہمیں صبر، حکمت اور حلال راستے سے نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنی ذات پر ایسا یقین عطا فرما کہ مشکل سے مشکل وقت میں بھی ہمارا دل یہ کہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے،
وہ میرے لیے کافی ہیں۔ یا اللہ ہماری کمزوری کو اپنی طاقت سے بدل دے، ہماری پریشانی کو سکون میں بدل دے، ہماری مایوسی کو امید میں بدل دے، ہمارے مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، اور ہماری دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک خیر پہنچانے والا بنا۔ یا اللہ ہمارے خاتمے کو ایمان پر فرما، ہماری قبروں کو نور سے بھر دے، قیامت کے دن ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں جنت الفردوس میں اپنے محبوب بندوں کے ساتھ جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔